بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، ہماری بحث تھی امامت کے بارے میں، جس سے ہم بحث کر رہے ہیں مقصد خامس میں، اور آج کا ہمارا یہ درس، جیسے کہ آپ آگاہ ہے، سابقہ اسباق میں ہم نے بحث کیا تھا ضرورت امام کے بارے میں، کہ امام کا ہونا ضروری ہے۔ اب جب آپ امامت کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ ہر زمانے میں کوئی امام ہو، تو اس کے بعد ایک اور بحث اس سے مطرح ہو جاتی ہے، اس پر مترتب ہو جاتی ہے، متفرع ہو جاتی ہے۔ وہ بحث ہے کہ آیا جب امام کا ہونا ضروری ہے تو اس امام کو مقرر کون کرے گا؟ آیا امت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ نبی، خلیفہ نبی یا اور امام کو مقرر کرے، یا امت کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے؟ تو یہاں پر دو نظریے ہیں۔ ہمارا نظریہ ہے کہ خلیفہ نبی یا امام کا مقرر کرنا امت کی تجویز سے جائز نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ منصوص من اللہ اور اللہ تعالی کے حکم سے نبی یا سابقہ امام اس کو معین کرے گا، اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ادلہ پیش کریں گے، اور ان ادلہ کے ذریعے سے آپ اس چیز کو سمجھ سکیں گے انشاءاللہ کہ یہ بات ضروری ہے کہ امام کا ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ لیکن وہ والا امام نہیں جو امت اس کو مقرر کرے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ امام منصوص من اللہ، اللہ تعالی اس کو مقرر کرے۔ امام اور خلیفہ کی تعریف جب آپ کو معلوم ہو چکی ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے اس کو بیان کیا تھا، تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ خلیفہ جملہ امور دینی اور دنیاوی میں ہم پر حاکم ہے۔ ہم نے اس کی تعریف میں یہی بیان کیا تھا، اور اس کی اطاعت ہم پر مثل اطاعت خدا اور رسول کے واجب ہے۔ یعنی جس طرح قرآن کی آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولی الامر ہے اس کی اطاعت کرو۔ اس آیت میں اولی الامر کی اطاعت، یعنی جس طرح اللہ کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا، اسی طرح اولی الامر کی اطاعت کو بھی واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور جبکہ یہ آیت، یعنی اس میں تو خطاب ہم ہے، یعنی ہمیں حکم دیا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرے۔ اب ایک اور آیت ہے جس میں ہمیں خطاب نہیں کیا گیا۔ اب اس آیت کریمہ میں کیا کیا گیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اس آیت میں یعنی ہمیں امر کیا گیا ہے، کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ تم اللہ، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب اس اولی الامر کی پہچان ہم نہیں کر سکتے، ہم اس کو معین نہیں کر سکتے، بلکہ یہ خود اللہ تعالی قرآن میں فرماتے کہ اولی الامر کون ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ یہ ایک نشانی بیان کی گئی کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اقامہ نماز کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں۔ اور یہ سیرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ہے، اور اس کو کتب فریقین میں نقل کیا گیا ہے، لہذا اس سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے خدا اور رسول کی اطاعت اسی طرح ثابت ہوئی جیسے کہ پہلے آیت میں ہے، چونکہ خدا اور رسول کی حکومت خلائق پر عام طور سے ہے، یعنی کوئی مخلوق ایسا نہیں جو خدا اور رسول کا محکوم نہ ہو۔ اسی طرح سے امام اور خلیفہ نبی کا بھی عام طور سے حاکم ہونا مسلم ہے، اور جملہ امور کی حکمرانی میں اپنی رعایا اور محکومین سے وہ افضل ہونا چاہیے، اور اس کا ضروری کرنا، مقرر کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی ہے، یعنی اس کی تشخص اور کوئی نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ولی کا تقرر کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انما ولیکم اللہ میں ان لوگوں کی جو ولی الامر ہے، جو اللہ اور رسول کا قائم مقام، جانشین، خلیفہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کی نشانیاں، ان کی علامات اور خصوصیات بیان کی ہے، کسی فرد کا نام نہیں لیا، اور یہ بھی ایک طرح سے منصوص ہے، نص ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کون ہونے چاہیے۔
لہذا ہمارے جو اسلامی حکماء ہے یا جو خلفاء ہے ان کی سیرت کو دیکھا جائے کیا وہ اس آیت کے مطابق آتے ہیں یا نہیں آتے. اس چیزوں کے ذریعے سے ہم قرآن سے ہی ہر چیز کا فیصلہ لے سکتے ہیں. اب دوسرا نقطہ جو کہ ہے وہ یہ کہ حاکم شخص یعنی جو کسی امر میں اپنی رعایا کا محکوم نہ ہو، یہ یعنی حاکم شخص یعنی وہی ہوتا ہے، وہ شخص ہو کہتا ہے جو رعایا میں یعنی کسی چیز کا محکوم نہ ہو اور نہ کسی امر میں رعایا کے مشورہ اور تجویز کا محتاج ہو. پھر اگر کسی امر میں رعایا کا محکوم ہوگا تو وہ حاکم اس امر میں عام تر رہے گا، بلکہ اس امر میں رعایا ہی حاکم ہوگی اور وہ خود تابع اور محکوم رعایا ہو جائے گا، یعنی محکوم بن جائے گا. اور یہ امر یعنی یہ ممکن نہیں، متصور نہیں ہے کہ خلیفہ یعنی جو ہمارا خلیفہ ہے وہ محکوم ہو، جو امام ہے وہ محکوم ہے. یعنی خلیفہ کو تقرر کس نے کیا؟ لوگوں نے، اور وہ اوپر سے کیا ہے؟ خلیفہ کو لوگوں نے مقرر کیا ہے، اور ادھر سے ہم کیا ہے یعنی وہ ان کو مقرر کرنے والے ان سے زیادہ ہم مضبوط تر ہو گئے، تو لہذا ہم حاکم ہو گئے اور وہ کیا ہو گئے؟ محکوم ہو گئے. یہ بات درست اور صحیح نہیں ہے. پھر اگر یہ کہا جائے کہ ہم کہیں کہ رعایا کے جس باصلاحیت لیاقت والے ہیں ان کو ہم منتخب کریں گے، اگر یہ کہیں تو اس میں ایک اور چیز لازم آ جاتی ہے، وہ یہ کہ ایسا آدمی جس کو تمام امت پر حکومت عام حاصل ہے، اس کی لیاقت یا تو رعایا کے ہر فرد بشر کو ہے، یعنی اس بندے کے اندر جو صلاحیت ہے کہ حکومت کرے، یہی صلاحیت دوسروں کے ہاں بھی ہے، یا ایسا نہیں بلکہ چند خاص اسقات کے، مثلا اس کے پاس یا کچھ دوسرے افراد کے پاس ہے. دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ رعایا یا محتاج امام یا سلطان واحد کی یہی ہوگی، بلکہ کوئی ان میں سے کسی ایک فرد کی طرف آپ یعنی وہ یعنی جا سکتے ہیں. یعنی جب عوام منتخب کریں گے تو وہی باصلاحیت یعنی ایک باصلاحیت شخص منتخب کریں گے تو اسی جیسا ایک فرد اور ہو سکتا ہے، یا ممکن ہے یا ہر فرد اس جیسا ہو سکتا ہے، یا کم از کم چند افراد اس جیسے باصلاحیت ہو سکتے ہیں. جب اس جیسے اور ہو سکتے ہیں تو لہذا ہر فرد کو حکومت کرنے کا کیا ہونا چاہیے؟ حق ملنا چاہیے. اس لیے کہ محتاج تو آدمی اسی امر میں دوسرے کا ہوتا ہے جس کا وہ خود کر نہ سکے یا اس کو جان نہ سکے. اور جب ہر فرد بشر لوازم امامت کو جانتا ہے اور کر سکتا ہے، پھر ہر شخص جملہ صفات اور لوازم امامت اور سلطنت میں امام کی برابر ہے. اب ایک شخص کو تمام امت پر حاکم بنانا اور سب کو اس کا محکوم بنانا ترجیح بلا مرجح کہلاتی ہے. یعنی بغیر آپ ترجیح کے ایک فرد کو جو کہ باصلاحیت ہے جبکہ دوسرے بھی ہے یہ حاکم بنانا لازمت ہے، اور یہ درست نہیں ہے. لہذا اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر چند اشخاص ایسے ہیں کہ تمام صفات امامت ان میں موجود ہے، پھر ان میں سے ایک کی تخصیص عہدہ امامت کی ہو جائے یعنی مسلم ہو جائے تو اس سے دوسروں کے برات لازم آتے ہیں، یعنی دوسرے بھی اس پر اشکال وارد کریں گے اس بندے کو حاکم کیوں بنایا گیا ہم سب کو چھوڑ کے. لہذا یہ اشکال وارد ہو جاتا ہے، اور اس اشکال سے بڑھنے کا واحد رائے یہ ہے کہ یہ منصوص من اللہ و امام. اور دوسرا یہ کہ اگر چند اشخاص میں جدا جدا صفات امامت ہے تو ہر واحد شناخت امام میں ناقص اور محتاج ہوگا دوسرے فرد کا. مثلا میرے اندر صلاحیت ہے امامت کی، ایک صلاحیت ہے وہ کیا ہے؟ مثلا میں ٹائم مینیج کر سکتا ہوں، تو ایک اس لحاظ سے مجھے امام بنانا چاہیے. دوسرے فرد کیا ہے؟ وہ لیڈرشپ کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے تو اس کو امام بنانا چاہیے، تو وہ بھی ہو گیا. پھر چوتھا شخص تیسرا شخص ادھر سے آتا ہے اور اس کے اندر ایک اور صلاحیت موجود ہے، وہ یہ کہ وہ بندہ کمیونیکیشن اسکل اس کے پاس بہتر ہے، وہ اس کو امام بنانا چاہیے. اس طرح سے ہر فرد کو امام بنانا پڑے گا. اب ان میں سے ایک فرد کو بنے گا تو وہ فرد ایک چیز میں ممکن ہے کامل ہے، لیکن دوسری صفات میں وہ کیا ہے؟ ناقص ہے، کسی کی مکمل طور پر شناخت نہیں ہو پائے گا. پھر تقرر خلیفہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ کام ہو نہیں سکتا.
اس کے علاوہ یہ کہ شناخت اس امر کی کہ فلان شخص جامع جمیع صفات امامت ہے، یہ بھی اس امر پر موقف ہے کہ ان سب یعنی امور لوازم امامت کو ہم جانتے ہوں، اور یہ بھی ہم صحیح طریقے سے اس کا ادعا نہیں کر سکتے کہ ہم تمام ایک امامت کے اندر یہ تمام کوالٹیز ہونی چاہیے، ممکن ہے زمانے کے ساتھ یہ کوالٹیز تبدیل ہو جائے، لہذا ہم پہلے ہر زمانے کے لیے اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اب اس میں ایک اور نقطے کی طرف ہمیں توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ بھی ہم کو معلوم ہو کہ فلاں شخص زید جس کو ہم نے کیا کیا ہے، ابھی امام بنایا ہے، یعنی ہمیں یہ معلوم ہے کہ فلاں یہ شخص زید جامع ہے جمیع اوصاف امامت کا، یعنی اس کے اندر امامت کی تمام صلاحیات اور شرائط موجود ہے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ کبھی زید سے ایسا قول یا فعل صادر نہ ہوگا جو عدل اور انصاف اور درستی نظام میں سلطنت یعنی امامت کے خلاف ہو۔ یہ بات اسی کو یعنی ہو سکتا ہے، یعنی علم ہو سکتا ہے جو کہ یعنی عواقب امور پر مکمل طور پر واقفیت رکھتا ہو، علم غیب رکھتا ہو، اور کوئی بھی بندہ بشر علم غیب نہیں رکھتا، لہذا کسی کے عواقب امور کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر فرض بھی کیا جائے کہ امت میں 2 4 20 آدمی ایسے صاحب علم اور ادراک ہے کہ زید کی قابلیت امامت کو پہچان لے، وہ کہے کہ فلاں زید امام بن سکتے ہیں، مگر اس امر کا علم ان کے پاس نہیں ہے کہ زید کبھی خلاف عدل و انصاف کام نہیں کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتی کہ ایسی حالت میں اگر زید کو اپنا امام بنایا اور اس سے خلاف عدل اور انصاف کوئی فعل یا قول صادر ہوا، اب فرمائے کیا ہوگا؟ ہوتا کیا یہی ہوگا کہ زید کو معزول کرو اور دوسرا خلیفہ بنا دو، لوگ بھائی یہی کہہ سکتے ہیں، یا دوسرے کو بنا دو یا تیسرے کو، بلکہ ہزاروں خلیفہ بنا دو اور بدلتے رہو جب تک وہی شخص یعنی جو عواقب امور کو نہیں جانتا ہے، مثلا خدا یا رسول جو کہ عواقب امور کو جانتے ہیں لوگوں کے، خود سے اگر خلیفہ نصب نہیں کرے گا، یہ جھگڑا، یہ بد نظمی، یہ امور کے اندر تلاطم، یہ چیز ختم نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہمارا جو غرض مطلوب ہے وہ پورا کبھی نہیں ہوگا جب تک یہ نظام خلافت و امامت منصوص من اللہ نہ ہو۔ بس ہماری اس دلیل کا خلاصہ یہ ہوا کہ امام وہ ہے جو کہ مساوی ہوتا ہے، معادل ہوتا ہے، یکساں ہوتا ہے نبی کے کن چیزوں میں؟ حکومت میں، کن چیزوں میں؟ دینی امور میں، جس طرح ہم نے امام میں کہا تھا کہ یہ حاکم ہوتا ہے، یہ یعنی امور دین اور دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ نظام، یعنی امور دین اور دنیا دونوں میں یہ حاکم ہوتا ہے، نبی کی طرح اللہ کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے، تو لہذا جب اس کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے، یعنی اس کو تمام امت متفقہ طور پر اس تاریخ کو مانتے جو امور دین اور دنیا میں کیا ہو؟ حاکم ہو، تو جب آپ اس کی جامع اس طرح سے تعریف کرتے ہیں، اور اس تعریف کو کون مانتے ہیں؟ تمام مسلمان اس تعریف کو قبول کرتے ہیں۔ جب آپ اس تعریف کو قبول کرتے ہیں تو اس تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے کچھ خیالات بھی آپ کو رکھنی چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ و رسول، اس آیت سے ان کی اطاعت مطلقہ کا حکم ہے، الامر یعنی خلیفہ یعنی امام کا، اور دوسری طرف سے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے کوالٹیز بیان کیے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے کچھ کوالٹیز بیان کیے ہیں تو تمام نوع بشر میں اگر آپ ان میں سے چند افراد کو چن لیں گے تو آپ کو سب سے پہلے آپ کے لیے ان کو معلوم کرنا کہ فلاں اس آدمی کے اندر، کیونکہ باطنی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو پتہ کرنا، معلوم کرنا کہ فلانا اس شخص کے اندر یہ کوالٹیز، یہ خصوصیات ہے، یہ پتہ کرنا آپ کی صلاحیت، ان لوگوں کی صلاحیت موجود نہیں ہے لوگوں کے اندر کہ فلانا یہ بندہ امام بن سکتا یا نہیں بن سکتا، پہلے ان کے انتخاب کرنے کا حق ہی نہیں ہے، ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں کہ ان کی صلاحیت دوسرے لوگوں کی صلاحیت کا فیصلہ کر سکے۔ اگر فیصلہ کر سکے، چند ایک لوگوں کو انتخاب کر بھی لائے کہ فلانا 5 10 نفر کے اندر یہ تمام خصوصیات ہے، تو ان میں سے کس کو بنائیں گا؟ خلیفہ تو ایک ہوتا ہے، تو آپ کس کو بنائیں گے؟ یہ ترجیح بلا مرجح آئے گا۔ اگر آپ کہیں کہ تمام میں نہیں ہے، چند افراد میں مل کے خصوصیات ہے، تو ان میں سے ہر بندہ دوسرے کے اوپر محتاج ہوگا، یہ ناقص نظام بنے گا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ حاکم کا محکوم ہونا لازم آئے گا،
یا دوسری صورت میں ترجیح میں لا مراجح ہونا لازم آئے گا۔ اگر آپ کہیں کہ پھر بھی ہم کہیں کہ ایک بندے کو اس کو آپ بنائیں گے تو ممکن ہے آپ ایک بندے کو انتخاب کریں، اس کی صلاحیت کو آپ جان بھی لیں، آپ فیصلہ بھی کریں، لیکن یہ فیصلہ صحیح ثابت نہیں ہوگا۔ کیونکہ ممکن ہے وہ بعد میں اس فیصلے سے اس کی اس کردار سے ہٹ جائے اور وہ گمراہ ہو جائے، لہٰذا لوگوں کے عواقب امور تک جب آپ کو علم نہ ہو تو آپ اس کسی کو خلیفہ نہیں بنا سکتے، اور یہ کام صرف اللہ اور رسول کر سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔